بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے نعت پاک ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ عبدالقدیر مصطفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بسم اللہ کیجیے گا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ کبریا کے جلووں سے کیا سما باندھا ہوگا، کبریا کے جلووں سے کیا سما باندھا ہوگا، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، محفل نبی جس دم عرش پر سجی ہوگی، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکون ہوں میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، صاف کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت نعت پیش کی ہے۔ اور اسپانسرز کا ہم ذکر کرتے ہیں، نشریات کو آپ تک پہنچانے میں اسپانسر ہمارے ساتھ جو شریک ہیں، میکس فیئر ہمارے اسپانسرز ہیں، ہیلز ہے، چین ہے، زمزم مال ہے، ساتھ گولڈن اپارٹمنٹس ہمارے اسپانسر، علین پینٹس والے نے ہمیں اسپانسر کیا ہے، نثار سے صدیقہ نے ہمیں اسپانسر کیا ہے، اور ممتاز محل بیوٹی پارلر اینڈ کاسمیٹک نے ہمیں اسپانسر کیا، ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آج جمعے کا دن ہے اور جمعۃ الوداع ہے۔ یہ جمعہ جو ہے پھر ہمیں پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کو جو ہے آج عام دنوں میں روایت میں آتا ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے گوشہ درود، یوسف بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو صحت یابی دے، تو ہم گوشہ درود کے وجہ سے بات آج کر رہے ہیں کہ جب درود پاک ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو فرشتہ کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، لیکن جب جمعے کے روز کوئی امتی کریم آقا کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے احترام سے آقا و مولا کو حاضر ناظر جان کر درود پڑھتا ہے تو سرکار پاک کی بارگاہ حضور خود براہ راست اس امتی کا درود سنتے ہیں، اس امتی کا درود بھی سنتے ہیں
اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریم آقا کی بارگاہ سے ہوتی ہے. ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں، ہماری حاجتیں، ہمارا مسئلہ سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بیان کرتے ہیں. کسی سے پیسے لینے جانا ہو تو ہم اس سے اپنی مشکل بھی بیان کریں گے، اس کے اگر گڑگڑا بھی لیں گے کہ یہ ہمیں چند پیسے دے دے، اور پھر وہ دے کر آپ کو جو زمانے میں رسوا کرتا ہے وہ الگ بات ہے. وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ اس کی مشکل کے وقت میں نے اس کی مدد کی تھی. لیکن قربان جاؤں اس کریم آقا، اس رحیم آقا کے رب کریم پر، کہ جو رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، کہتا مجھ سے مانگو نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا. میرے رب کا کیسا کرم ہے. اللہ کہتا کہ بندہ مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو عزتیں پاتا ہے، رب سے مانگتا ہے تو عزتیں پاتا ہے، دنیا والوں سے مانگتا ہے رسوا ہو جاتا ہے. بے شک. تو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے اس جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنی ذات سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد میں کسی اور کے آگے اپنا سوال نہیں کروں گا، کسی کے آگے اپنا سوال کے لیے جو میں اپنا ہاتھ آگے نہیں کروں گا، بلکہ رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ ملا کر دعا کی صورت بنا کے اس رب سے توفیق بھی مانگوں کہ وہ مجھے اپنے قرآن کی محبت بھی دے دے، قرآن کی تعلیمات سے بھی جوڑ دے. اور آج کا موضوع کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر میں صحابہ اکرام کی بات کروں تو صحابہ اکرام کی جو مجالس تھیں وہ ذکر کی مجالس تھیں. صحابہ اکرام کی مجلسیں قرآن کے ذکر سے معطر و منور ہوا کرتی تھیں. وہ قرآن سنتے اور سناتے، وہ قرآن کو اس طرح سنتے ان کے اندر رچ بس کیوں قرآن کی بولی حضور سے، اس کو سنتے ہی حضور سے تھے. کیا خوبصورت وہ منظر ہے کہ سرکار جل افروز ہیں، ایک طرف عثمان ذوالنورین بیٹھے ہیں، ایک طرف سلمان فارسی بیٹھے ہیں، ایک طرف مولا علی مشکل کشا ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، صحابہ کا جھرمٹ ہے اور کریم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کا درس چل رہا ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف آتے ہیں اس کے بعد ہم صوفیہ کرام کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی درس قرآن جو ہے وہ ان کے خانقاہوں میں وہ روٹین کا کام تھا کہ درس قرآن ہوتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارے یہاں یہ موبائل فونز آئے ہیں، ہم جو ہے نا جدید زندگی کے اندر، جدید طرز زندگی میں جب سے داخل ہوئے ہیں، ہم قرآن کو جو ہے موبائل فون میں انسٹال کر لیا. ہم نے کہا جی قرآن ہم نے رکھا ضرور ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا اس کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں. قرآن کو اہمیت دینا سیکھیے. جب قرآن سے پیار کریں گے، صاحب قرآن سے پیار کریں گے تو جتنی مشکلیں ہیں وہ آپ کی آسان ہو جائیں گی. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اقبال کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہمیں قرآن سے پیار کرنا ہے، صحابہ سے پیار کرنا ہے، اور اہل بیت سے دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور نہ صرف پیار کرنا ہے، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرنا ہے. کیونکہ ہم اذکار کے لوگ نہیں ہیں، ہم کردار کے بھی لوگ ہیں. ہم جو ہے میلاد کو مناتے ہیں لیکن سیرت کو بھی ساتھ اپناتے ہیں. ہم سیرت کی بھی بات کرتے ہیں. قرآن صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ثواب ہے. تو ہمیں آج کوشش کرنی ہے. ہمیں پروگرام سے ہماری یہی چھوٹی سی کوشش تھی کہ آپ تک چند کلمات خیر، اور آج ہمارے پاس جمعۃ الوداع تھا تو میں نے کوشش ہم سب نے مل کے یہ کی کہ نعت پاک پیش کر سکیں. جتنا ہو سکے نعت شامل کریں، درود کا ذکر کریں. آپ کیونکہ نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں، آپ مجھے یقین ہے آپ اسکرین کے دوسری طرف درود پاک پڑھتے ہیں. ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں اسکرین کی دوسری طرف بیٹھ کے درود پاک پڑھتی ہیں، اور وہ درود پڑھنا وہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے آپ درود کے زمزم آقا کی بارگاہ بھیجیے اور اپنے بچوں کو درود کا ذاکر بنائیے اور قرآن سے جوڑیے. یہی راہ نجات ہے اور یہی جو ہے قبر کے لیے روشنی آپ کی فراہم کرے. اور آپ نعت کی بات کر رہے ہیں تو میرا تو ماننا ہے کہ نعت بھی ایک ذکر ہے، ایک عبادت ہے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ خیر کے، کچھ محبت کے کلمات ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، عقیدت کے کلمات پیش کر رہے ہیں. تو نعت بھی ایک ذکر ہے، جو کہ جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نعت پڑھنا بھی ذکر میں آتا ہے. تو آپ نعت بھی پڑھتے ہیں. بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ جو نعت پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ نیکی کا کام کرنا، اس کو لکھنا، اس کو آگے بیان کرنے والا بہت خوش قسمت ہے. اس پہ اللہ کا خاص کرم ہے. اسی طرح نعت لکھنے والا اور نعت پڑھنے والے پر بھی اللہ کا خاص کرم ہے. یہاں پر یہ روایت بھی ساتھ ہم شامل کر دیں کہ نعت کس نے پڑھی؟ صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نعت خواں تھے، دربار سرکار کے سامنے بیٹھ کر نعت پڑھا کرتے، اور سرکار نے فرمایا کہ بلال ممبر کو لایا جائے، حسان کو ممبر پر بٹھایا جائے. تو حضرت حسان ہاتھ بن کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کہاں ثابت کا بیٹا حسان، اور کہاں جو ہے وہ ممبر رسول؟ فرمایا حسان یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میری نعت کا کمال ہے. تو سرکار ممبر پر بٹھا کے
اور سرکار نے خود بٹھایا حسان بن ثابت کو, اور سرکار نے پھر نعت سنی اپنی. قیامت تک کے لیے مومنین کے لیے, غلاموں کے لیے یہ بات ہو گئی کہ جو نعت پڑھتا ہے وہ سنت حسان کو ادا کرتا ہے. اور نعت سن کر کریم آقا نے یہ بتا دیا اور تعلیم امت بتا دی ہے کہ نعت سننا یہ سنت مصطفیٰ کریم ہے, اور نعت پڑھنا یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر نعت خواہ اپنا مرتبہ سمجھ لے کہ میں کن کی ثنا کرتا ہوں. ایک عام اگر کوئی درباری کسی بادشاہ کا جو ہے وہ قصیدہ خواہ ہو, وہ اس کو ظاہری مال و متا دیتا ہے جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں درباری خطیب ہیں, یہ درباری ثنا خواہ ہیں, یہ اس فلاں بادشاہ کے قصیدہ خواہ ہیں. لیکن قربان جائیں, جو آپ لوگ جو ثنا آتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اگر سمجھ لیں کہ ہم کن کے ثنا ہیں, ہم کن کے پریزنٹیٹیو ہیں, تو پھر یقین جانیں ان کے اپنے اعمال بھی ظاہری طور پہ بھی اچھے ہو جائیں, اور جن کو عزتیں ملتی ہیں حضور کی وجہ سے, اور ہم سب کی عزتیں یقیناً حضور کے ذکر کے صدقے ہیں, اور حضور کی رحمت اللہ علیہ کا پردہ نہ ہو تو ہم سب عیاں ہو جائیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں حضور کے نعت سے جڑے رہیں. اور کیا خوبصورت شعر کسی نے کہا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور ہمارے ساتھ خوبصورت مہمان موجود ہیں. نعت آپ نے پڑھی, میں جب سے سوچ رہا ہوں کہ نعت کہاں ہاکی کھیلنا, کہاں میدانوں میں بھاگنا, اور کہاں جو ہے حضور کی نعت جو ہے خلوت میں بیٹھ کر گنگنانا, پڑھنا, لو دربار مصطفیٰ سے لگانا, یہ کنیکشن کیسے جڑا, کہاں سے جو ہے وہ دل میں بات آئی, کون سا نعت خواہ پسند آیا, کہاں سلسلہ کلام شروع ہوا؟ جی میری والدہ محترمہ بہت شوق سے سنا کرتی تھی مظفر وارسی صاحب کی نعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں بھی اسی میں گم رہتا تھا کافی. میں بھی بہت سی نعتیں مظفر وارسی صاحب کی سنتا تھا. جیسے جیسے بڑھتے گئے باقی نعت خوانوں کا پتہ چلا, اعظم چشتی صاحب, محمد علی ظہوری صاحب, ان کی جو نعتیں مجھے بہت پسند تھی, کیونکہ ان کی نعتوں میں بہت سے جو آپ 1400 سال پہلے پیچھے چلے جاتے ہیں, وہ سارا منظر وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس میں. اور ہاکی کے ساتھ تو جو ادھر تک پہنچنے کے لیے اتنا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں 7 سال سے, تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر میں نعتیں نہ پڑھتا ہوتا, مجھے اتنا عشق نہ ہوتا, تو میں اس مقام پہ بھی نہ ہوتا. اچھا, جو دوستوں نے فرمائش کی, کہیں ایسا موقع آیا کہ آپ کہیں باہر گئے ہیں تو وہاں ایسا ماحول بن گیا, آپ کو نعت کے لیے کہا گیا, نعت پڑھی؟ جی میں نے آسٹریلیا میں ایک ہمیں پاکستانی کمیونٹی نے ڈنر دیا ہوا تھا. اچھا. وہاں پہ میں نے نعت پڑھی, لیکن اس کے بعد انگلینڈ میں جیسے کہ ہم اکٹھے ہماری ٹیم میں گیدرنگ ہو ٹیم میں, تو سارے لڑکے کہیں گے کہ جی نعت سنائیں, تو پھر نعت سنا دی. کوئی ٹیم میٹنگ ہے تو اس میں نعت سنا دی. ایسے میں کافی اب میں نے اس کی ریہرسل بھی سٹارٹ کی ہے کہ چلیں یہ بھی ایک فن ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کو شوق تھا تو آپ نے پھر نعت پڑھنا خود بھی شروع کر دی. اس پہ آپ کی والدہ تو بہت خوش ہوئی ہوں گی. جی ان کی دعاؤں سے ہی سارا کچھ ہے, تو وہ یقیناً ابھی بھی دیکھ رہی ہوں گی, اور انہوں نے نعت سنی ہوگی. اب میں گھر جاؤں گا تو مجھے بتائیں گی کہ اگلی دفعہ کہیں جاؤ تو یہ نعت پڑھنا. یہ بھی انہی کی فرمائش تھی. وہ مجھے میرے لیے نعتیں وہ لکھ لیتی تھی, پھر میں رجسٹر سے یاد کرتا تھا. اچھا, یہ بات پھر وہی ہے, ہم اپنے پروگرام میں اکثر ذکر کرتے ہیں تربیت کا, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ کے تمام معاملات سیکھنے سکھانے کے سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتے ہیں. جب آپ کے پیرنٹس, آپ کے ماں باپ آپ کو اس طرح کی باتیں, چاہے ایک کوئی اچھی عادت بھی آپ کو سکھا دیں, وہ آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں, کیونکہ اچھی عادتیں آپ جتنا سیکھتے ہیں ان کو آگے لے کر چلتے ہیں, وہ پھر بات آ جاتی ہے آپ کے ماں باپ کی تربیت کی. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے نعتیں لکھتی بھی ہیں, وہ ڈھونڈتی ہیں, آپ کے لیے اسپیشل سلیکٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ساتھ جو ہے نا ہم بات کر رہے ہیں, آج کا ہمارا موضوع ہے تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مظفر کاظمی صاحب, آپ محفل میں بھی جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں صاحب, دیکھتے ہیں قرآن پاک کو ہم نے تلاوت تک محدود کر دیا. کوئی محفل ہے تو قاری صاحب کو بلایا جائے, چھوٹی سی سورت پڑھ دیں. قرآن سے ہم کیوں اس قدر دور ہیں, کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سمجھے ہماری بات قسمتی ہے. اگر ہم قرآن سے دور ہیں, سمجھے اپنے دین سے دور ہیں. صحیح. اللہ کریم نے قرآن میں شفا بھی ہے, قرآن میں ہر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں, تو آج کا جو کرونا وبا کا دور ہے
اس میں بھی لوگ سورہ رحمان لگا رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، صحیح، میرے اللہ پاک کے ذکر سے اسے بھی شفا ملتی ہے. بے شک. لیکن اس سے ہمیں یہ بھی تربیت ملتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، جیسے صاحب قرآن کا ہم قدر کرتے ہیں، اس قرآن کی بھی قدر کرنی چاہیے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، سب کچھ ہے. اور میں بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ جو بھی ماں باپ کی دعا سے ملتا ہے، جو بھی ملتا ہے، چاہے جو بھی آج اگر آپ عارف طیبی بھائی اس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو یہ بھی ماں باپ کی دعا کا تذکرہ ہے، یہ بھی ان کی تربیت کی یہ مہربانی ہے جو آج ہم ماشاءاللہ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں. اللہ کریم، میری والدہ محترمہ بھی مجھے نعت انہی کے سمجھے گوشت سے ملی ہے، میری پہچان بھی، میری استاد بھی میری والدہ محترمہ. اللہ کریم ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. وہ بھی ایک بہت اچھی نعت خواں تھی، اللہ پاک ان کے بھی درجات کی بلندی عطا فرمائے. تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن سے محبت، میں الحمدللہ مجھے بچپن سے حافظ قرآن بننے کا شوق تھا. پہلے ماؤں نے کہنا زبردستی صبح بچوں کو اٹھانا اور کہنا بھی قرآن پاک کھول لو، اور اب کی جو ہماری جنریشن ہے یا ہماری مائیں ہیں وہ پتہ ہی کہتی ہیں فجر کا وقت ہو گیا، آپ موبائل چھوڑ دو اور اب سو جاؤ. ٹھیک ہے، ہمارا یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں، پہلے ماں نے فجر کو اٹھانا ہے، اب ماں نے کہنا فجر ہو گئی اب تو فون چھوڑ کے سو جاؤ. تو یہ جو ایک معاملہ ہو گیا ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو بڑا خوش قسمت ہوں کہ الحمدللہ میں نے اللہ کے حضور جب دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے اولاد بھی عطا فرمائیں، وہ تیرا قرآن بھی حفظ کریں اور تیرے نبی کی ثنا خوانی بھی کریں، تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے. اللہ کریم اس قرآن کی برکت سے ہی ہماری قبر بھی روشن منور فرمائیں گے اور ہماری نسلوں کی بھی. اور آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، قرآن سے جوڑنا چاہیے. جو قرآن سے جڑ گیا وہ رحمان سے جڑ گیا، اور جو رحمان سے جڑ گیا وہ نبی سے بھی جڑ گیا. یہ بہت کرم کی باتیں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک چیز آپ نے کہا ماشاءاللہ ہمارا بھتیجا بھی کیا کہتے ہیں حافظ قرآن بن رہا ہے، صرف حفظ کروا دینا ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی میرے خیال سے. آپ میٹرک کے بعد بچوں کو ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں، کہ بعض اوقات ایسے بھی کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ بچے نے حفظ قرآن کیا ہے اور پھر وہ بھول گیا ہے. بچہ بھول جانا زیادہ بڑا گناہ ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرنا، حافظ قرآن کی بھی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی بات ناظرین کرام میں کہہ رہا ہوں. بچوں کو حفظ کروانے کا کئی بچے بھول جاتے ہیں قرآن کو، اب اس حافظ قرآن کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہے کہ روز کی بنیاد پر منزل وہ پڑھے، قرآن سے اس کا رشتہ جڑا رہے، اور جیسے وہ میٹرک کر کے فری ہو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں. کسی مستند کسی اچھے عالم دین سے اس کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کہ وہ جان سکے میرا رب کیا کہتا ہے. صرف عربی پڑھے ثواب تو ملتا ہے عربی پڑھنے سے، لیکن مقصد تو سیکھنا ہے. عربی میں قرآن کیوں آیا؟ کیونکہ اس وقت کے لوگوں کی زبان عربی تھی، اس لیے عربی میں آیا ہے. تو ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم تو بچوں کو یاد کروا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے مدثر بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں یہ بالکل آپ نے بالکل بات بجا کہی ہے کہ دیکھیں کہ جو قرآن ایک پڑھنا حفظ کرنا تو ایک وہ اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا بھی یہ بھی بہت محنت رکھتا ہے. تو میری بھی آپ سے التماس ہے کہ جو بھی حفظ کرے اس کو یاد کریں. ریاضت ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اگر ہم نعت پڑھتے ہیں، نقابت کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ریاضت ضروری ہے. جیسے ہمارے بھائی کھلاڑی ہیں تو یہ بھی ان کی بھی بالکل ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے جو حافظ قرآن بھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ حفظ کو آپ پکا کریں. اس میں ایک بات آپ نے ابھی کہی کہ پہلے ہماری مائیں جو تھیں یا ہمارے والدین دونوں وہ فجر کے وقت اٹھاتے تھے کہ اب نماز پڑھ کے تو قرآن پاک پڑھنے جاؤ. اب ذرا الٹا حساب ہو گیا. لیکن ایک چیز اور بھی آپ نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے موبائل فونز پہ آگے ہیں. میرا خیال ہے یہ چیز بھی اچھی ہے. کم سے کم آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ جب چاہیں آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتے ہیں. آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی منسلک میں ایک سوال لوگوں کی آسانی کے لیے کر دوں کہ جن لوگوں نے موبائل فون میں ایپس کیے ہیں قرآن پاک جنہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، ان کے لیے بہت ویلڈ سوال اور اس کے لیے ایک ہدیہ کر رہا ہوں بات میں کہ جو لوگ اینڈرائڈ فون کے اندر اپنے موبائل فون کے اندر انہوں نے قرآن پاک کی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہ مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر موجود ہیں، تو اگر اپنے موبائل سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. دیکھیں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جو قرآن پاک مسجد میں موجود ہے آپ اس کو لیں، وہاں پہ قرآن پاک جو ہے نا آپ
وہ موبائل سے نہ پڑھیں. اچھا بس میرا بھی کہنے کا مقصد یہی جی. تھا کہ آپ اگر کہیں بھی ہیں کیونکہ مرد حضرات تو مسجد میں جائیں گے تو وہاں قرآن پاک پڑھیں گے لیکن اب خواتین ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مسجد نہیں اس طرح جا بالکل سکتی وہ گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں اور باہر کہیں فری بیٹھی ہیں تو یہ ایک جو قرآن پاک کی ایپ ہے یہ بہت بہترین ہے آپ کے لیے آپ کا ساتھی ہے کہ آپ جہاں چاہیں آپ قرآن اور پاک ساتھ پڑھ یہ سکتی دیکھیے ہیں. قرآن خود کیوں پڑھنے کا کہا گیا کہ قرآن پاک کی کتاب کی صورت ہے پھر چھونے کا ثواب. واہ واہ پھر آپ جب پڑھ رہے ہیں پھر جب آپ ایک ایک آیت پہ جب انگلی پھیر کے پڑھتے ہیں اس کا ثواب. تو موبائل ایپ پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ایپ جو ہے وہ ضرور انسٹال کریں پڑھیں کہ مسجد کے اندر خاص طور لیکن پہ. ساتھ میں ادب بھی بہت آ جاتا ہے کہ ہم موبائل کو ہم کہیں بھی کھول لیتے ہیں بالکل ایسی تو ہم اس چیز کا بہت میں ادب کرنے کی ایک ضرورت مسئلہ آ بیان جاتی کر ہے. دوں یہ علماء کا خیر کام ہے لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے موبائل فون کے اندر اگر قرآن پاک موجود ہے اور آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ جو ہے نا موبائل اس کو نہ اس طرح یوز کریں وہ تو ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اس طرح جو ہے نا کہ کہتے ہیں اس میں کوئی گناہ کسی زمرے میں نہیں آتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ.